ہمارے ساتھ ویزا کنسلٹنٹ آج موجود ہیں فائزہ کول، جن کو میں ویلکم کہتی ہوں. السلام علیکم فائزہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ فائزہ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. فائزہ، پاکستانی اسٹوڈنٹس نے اس سال جو اپلائی کیا ہوگا، کتنے اسٹوڈنٹس نے اس بار اپلائی کیا یو کے لیے؟ یو کے لیے اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے تو میں جو آپ نے ابھی ٹاپک ایک ڈسکس کیا ہے اسائلم کے حوالے سے، سب سے پہلے تو میں پاکستانی اداروں کا اسپیشلی FIA جو اس سے بھی ریلیٹڈ وہ ادارے ہیں جو اسائلم وغیرہ والے اسٹوڈنٹس کے خلاف جو ہے انہوں نے کوئی بھی کیمپین ایکٹیو کی ہے یا ان کو کنٹرول کیا ہے، تو یہ ایک بہت ہی اچھی کوشش ہے اسپیشلی ان لوگوں کے لیے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو واقعی میں ہی ایک جینوئن اپنی اسٹڈی کے لیے جانا چاہتے ہیں یا اپنے ٹریول کے لیے جانا چاہتے ہیں، لیکن دوسرے اسٹوڈنٹس جنہوں نے یہاں سے اسٹڈی ویزا لیتے ہوئے یہ واقعی میں ہی سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں پہ جا کے سیٹلڈ ہونا ہے اسٹڈی کے لیے، بیسک وہ ایک ایسا گراؤنڈ چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے تھرو وہ کسی ادر کنٹری میں موو کر سکیں، اور بیسکس جو ان کی ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جا کے اسائلم لینا ہے یا کس طرح کا کوئی ورک کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ غیر قانونی اور انلیگل ہوتا ہے. اس کی وجہ سے جو بزنس مین ہوتا ہے، اسپیشل ٹریولر ہوتا ہے، جو ایک جینوئن اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، ان کو بھی بہت سارے ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں. اور اس دفعہ اگر ہم بات کریں برطانیہ کے حوالے سے، صرف برطانیہ میں ہی نہیں بلکہ یورپ میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس سال ایڈمیشنز لیے ہیں، اور ان کے ایڈمیشنز بہت سیفلی سیکیور بھی ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان ہے جو اس میں آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو بھی جنگ بندی ہوئی اس میں پاکستان نے اپنا جو بھی ثالثی کا کردار ادا کیا ہے. ہماری گرین پاسپورٹ کی ویلیو بڑھی ہے، اور اسی کو دیکھتے ہوئے ادر کنٹریز نے ہمیں پچھلے سالوں کی نسبت اس سال میں ہماری اپلیکیشنز کو بہت ہی اچھے طریقے سے انٹرٹین کیا ہے. ایک پاکستانی اسٹوڈنٹ جاتا ہے فار انسٹنس یو کے پڑھنے یا یورپ پڑھنے، تو وہاں وہ اسائلم اپلائی کر سکتا ہے؟ اگر ہم اس میں بات کریں کہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اب اسٹوڈنٹس کا اگر ہم اسپیسیفکلی دیکھیں تو وہ ایک اسٹڈی ویزا ہے جس میں مینشن ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ڈگری لینی ہے 2 سال کی 4 سال کی، اس میں آپ کو اسی کے اکارڈنگ ہی ویزا مل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ان کو جو ہے اس کے بعد جو ہے PSW ملتا ہے جو کہ پوسٹ ورک ان کو الاؤ ہوتا ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے بیسک اپنا ویزا اسی بیس پہ اپلائی کیا ہوتا ہے کہ میں نے اسٹڈی کرنی ہے، لیکن وہاں پہ اسٹڈی میں صرف اپنا 1 یا 2 سیمسٹر اس کو ایک کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے آگے اسائلم کی طرف چل جاتے ہیں. اسائلم پہ اگر ہم بات کریں، اسائلم لینا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو واقع میں ہی کسی چیز کا ایشو ہے، آپ کو اپنے ملک میں کسی چیز کا مسئلہ ہے، اپنا کوئی آزادی کا مسئلہ ہے، اپنا کوئی مذہبی مسئلہ ہے، یا کوئی آپ کو اپنے پاکستان سے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں ان کو اگر پاکستان سے کسی بھی طرح کا کوئی اپنا جانی مسئلہ ہے، تو وہ وہاں پہ جا کے اسائلم لے سکتے ہیں. اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے. لیکن جو ہم یہ دیکھیں کہ دھڑا دھڑ لوگ جو ہیں 10,000 اسٹوڈنٹ کو تو سب کو تو مسئلے نہیں نا سیکیورٹی کے. 10,000 اسٹوڈنٹ کا ریشو آ رہا ہے اکارڈنگ ٹو FIA فیکٹس کے مطابق، تو 10,000 لوگ بچوں کو تو نہیں کوئی ادھر سیکیورٹی تھریٹس. بالکل، میں وہی کہہ رہی ہوں کہ اس میں صرف ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی ایک پرسن ہوگا، اس میں سے 2 اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے، لیکن اگر 10,000 اسٹوڈنٹس کی اگر ہم بات کریں تو ڈیفینیٹلی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان سے جاتے ہوئے سوچا ہوا تھا کہ ہم نے وہاں پہ جا کے اسائلم لینا ہے، ہم نے وہاں پہ جا کے ورک کرنا ہے. اور میرے خیال سے ان لوگوں کے خلاف جو بھی یہ چل رہا ہوا ہے کہ ان کو وہاں سے پاکستان بلایا جائے، اور بہت سارے ایسے لوگ جو یہاں سے بھی وزٹ ویزاز پہ بھی جاتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے جو ہے واپس لانگ سٹے کر لیں. بالکل لانگ سٹے کر لیں. اب بہت ساری کنٹریز ہیں، جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں کینیڈا کی یا USA کی، یہ وہ کنٹریز ہیں جو ہمیں وزٹ ویزا ہی لانگ ٹرم کا دے رہے ہیں. جیسے کہ USA ہے وہ آپ کو وزٹ ویزا ہی 5 سال کا دیتا ہے. کینیڈا جو ہے یہ آپ کو وزٹ ویزا ہی جو آپ کی پاسپورٹ کی ویلیڈیٹی ہے 8 سال 10 سال اتنا ویزا ملتا ہے. اب بہت سارے لوگوں نے یہی یہاں سے پاکستان سے ویزا اپلائی کرتے یہ سوچا ہوتا ہے کہ ہم نے واپس نہیں آنا ہے، ہم نے اسی پہ ہی وہاں پہ ورک کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انلیگل ہیں. اس کی وجہ سے اگر آپ کسی ادر کنٹری میں پہنچتے ہیں، ادھر سے پھر ہماری جو پالیسیز ہیں وہ زیادہ اسٹرکٹ ہو جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستانیوں کے ویزا جو ہے وہ نہیں لگتے ہیں. اور اسی کا فائدہ جو ہمارے یہاں پہ بہت سارے ایجنٹس ہیں وہ یہ اٹھاتے ہیں. بیسیکلی جو اسائلم لیا جاتا ہے اس کے پیچھے ہمارے اپنے ہی پاکستانی ایجنٹس ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، جنہوں نے لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اتنی دیر کا ہم ویزا لے دیں گے، اتنی جلدی لے دیں گے تو آپ وہاں پہ جا کے سیٹلڈ ہو سکتے ہیں. اور اسی دوران میں اور اسی چیز کے نتیجہ میں بہت سارے بڑے بڑے خواب دیکھ کے لوگ جو ہے وہ ڈنکی کی طرف بھی جاتے ہیں، اور بہت سارے اپنی جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھتے ہیں.